السلام علیکم دوستوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے اسکول۔ کچھ بچے تو اسکول بہت شوق سے جاتے ہیں اور کچھ بچے اسکول جاتے ہوئے بہت بہانے بناتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے جو عالم دین تھے مشورہ کیا کہ حذیفہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ وہ سب سے پہلے حذیفہ بیٹے کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوا دے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حذیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو اسے کسی اچھے مدرسے میں حفظ قرآن یاد کروانے کے لیے لگوا دے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کے گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئیں۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائے گا۔ حذیفہ کو اسکول کی نئی وردی یونیفارم پہنائی گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں حذیفہ کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا اور حذیفہ کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جب کھانے کا وقفہ ہو تو ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔ حذیفہ اپنے ابا جان کے رکشے میں بیٹھ کر بڑے مزے سے اسکول پہنچے۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا، حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور اس زور سے رونا شروع کیا عبداللہ کو اسے واپس گھر لانا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فائدے بتائے، لیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا، بچہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ حذیفہ میاں اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان میں پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی بھی دوست کھیلنے کے لیے میدان میں نہیں آیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد حذیفہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو وہ اس کے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، ہمارے اسکول میں امتحان ہو رہے تھے اور ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحان ختم ہو گئے ہیں تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے کو چلا گیا۔ لیکن جب شام کو وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا، ابو جان آخر یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ سے پوچھا کہ ابو جان یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا، بیٹا جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اس پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو اچھے تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتے ہیں۔
तोहफों और इनामात का सुनकर हुज़ैफा मियाँ के मुंह में तो पानी आ गया। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू अब्बू क्या मुझे भी इनामात मिल सकते हैं? अब्दुल्ला ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम स्कूल जाओ और दिल लगा कर पढ़ो तो तुम्हें भी इनामात मिलेंगे और तुम्हारे अम्मी अब्बू भी खुश होंगे। और जब किसी बच्चे से उसके अम्मी अब्बू खुश होते हैं तो इससे अल्लाह भी खुश होता है और हर काम में उसकी मदद करता है। अब हुज़ैफा को बहुत अफसोस हुआ। इसने अम्मी अब्बू का दिल दुखाया और इनकी बात ना मानी। इसने अपने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी और इनसे वादा किया अब वो हमेशा इनकी बात मानेगा और कभी भी इनकी नाफरमानी नहीं करेगा। दोस्तों, अम्मी अब्बू हमेशा हमारी अच्छाई ही सोचते हैं। इनकी चाहत होती है कि इनका बेटा बेटी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, इसलिए कभी भी इनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी बात पे अम्मी अब्बू नाराज़ हो जाएं तो इनसे फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिससे इसके अम्मी अब्बू नाराज़ होते हैं इससे अल्लाह भी नाराज़ हो जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो दोस्तों, हमें कभी भी वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और रोज़ाना अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाकर अपने मुल्क का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की फर्माबरदारी में ही अल्लाह की रज़ामंदी है। इसी तरह की और अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन विच इज़ डाउन बिलो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।